میں کے بارے میں تو دو باتیں سمجھ آ گئی ہیں نا. وہ دو باتیں کیا تھیں؟ یا بہت شدید محبت یا بہت شدید غصہ. ٹھیک ہے. ہم کے بارے میں کیا بات سمجھ آئی تھی؟ بادشاہت. لیکن پھر بھی ہم میں ہو سکتا ہے کسی کو گمان ہو کہ اگر وہ ہم کا لفظ سنے تو اس کو غلط خیال کہیں نہ کہیں آ جائے، اندیشے کا امکان ہے. پھر بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں کیا کیا، جہاں بھی ہم کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے، وہاں یا اس سے فوراً پہلے یا اس سے فوراً بعد بات واضح کر دی کہ رب ایک ہی ہے. اب دیکھنا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر نازل کی، آپ کو کوثر دی. ٹھیک ہے. کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ ہم. اگلی آیت ہونی چاہیے تھی فصلی لنا، ہم نے کوثر دی تو ہمارے لیے نماز پڑھیں. توقع تو یہ ہے، کہا فصلی لی ربک، اپنے رب کے لیے نماز. رب سے کیا بات واضح ہو گئی؟ کتنے ہیں؟ فوراً. یہاں ہم فوراً ایک. انا انزلناہ، میں ان صورتوں کا حوالہ دیتا ہوں جو آپ کو کم از کم یاد ہوں گی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ابھی تب شروع میں کہا تھا ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں، ہم کا لفظ تو ہم ہمیشہ شروع سے آخر تک ہم ہی استعمال ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، بإذن نہ نہیں، ہماری مرضی سے، بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قرآن نے بار بار جہاں اس کا استعمال کیا ہے فوراً اللہ کی توحید بھی واضح کر دی. فوراً ایک لفظ سے یا ایک تعبیر سے وہ بات سامنے دوبارہ آ جاتی ہے. سبحان اللہ. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر على ما اصابک، میرے بچے نماز کو قائم کر، اچھی بات کی طرف تلقین کر، برے کام سے روک، اور جو کچھ بھی تجھے سٹرائک کرے، جو کچھ بھی تیری طرف آئے اس پر صبر کر. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بہت یعنی عزیمت والے کاموں میں سے ہے. عزیمت عربی میں پتہ نہیں اردو میں کیا صحیح لفظ ہوگا، جو کمٹمنٹ جو زیادہ دکھاتا ہے نا اور ہمت دکھاتا ہے، بڑی ہمت والے کاموں میں سے، اس طرح سمجھنے بات کو. ان ذلک من عزم الامور، یعنی یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے، اس سے بہت ہمت، اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح آگے کہہ دیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں تمہارے اموال میں اور تمہارے اپنے معاملے میں بہت سارے امتحانات دیے جائیں گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں بہت ساری تکلیف دینے والی باتیں سننے کو ملیں گی ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. بہت ساری تکلیف اذیت دینے والی باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی اس کی، اور تسمعن میں ہے لازماً سننے کو ملیں گی، بے شک سننے کو ملیں گی. پھر کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم پھر بھی صبر کرو اور تقوی کو تھامے رکھو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو پھر یہ تو بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے. دوبارہ وہی تعبیر استعمال ہو رہی ہے نا، لیکن تھوڑی سی اس میں زیادہ توکید ہے کیونکہ فا کا اضافہ کیا گیا ہے پہلے سے، اس میں بھی ایک ذرا کلام میں زور زیادہ آ جاتا ہے. اور آپ دیکھو گے پہلی میں کہا تھا جو بھی مشکل آئے اس پہ صبر کرنا، لیکن یہاں پر کچھ مزید بات کی ہے نا، کہا ہے کہ تمہیں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، طرح طرح کے امتحان لیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کہا صبر بھی نہیں کرنا، صبر کے ساتھ کیا کرنا؟ ساتھ تقویٰ بھی تھامے رکھنا. تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن ایک بہت ہی زیادہ مزید زور کے ساتھ گرامر کے اعتبار سے ایک تیسری مرتبہ یہ تعبیر، یہ محاورہ استعمال کیا گیا، وہ تیسرا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ، اور إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بہت ہی زیادہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. یہ جو لام ہے نا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس کو عربی میں لام التوکید بھی کہتے ہیں، لام القسم بھی کہتے ہیں، یعنی قسم ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ہمت والے کاموں میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی یہ جو تیسری دفعہ یہی محاورہ استعمال ہوا سورۃ الشورى میں، اس میں زیادہ زور ہے باقی دونوں کی نسبت. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ زور کیوں دیا گیا اور ان میں زیادہ زور اور بنسبتاً کم زور ان میں کیوں ہے؟